پاؤں میں چھالے، جسم تھکا ہوا، میرے نبی نے آگے کندھوں کو پکڑے نیچے بیٹھ گئے، حضور پاس بیٹھ گئے اور یوں میرا نبی مولا علی کے پاؤں پہ ہاتھ پھیرا، کہا آئے نہیں حضور دیکھیے پاؤں کی حالت کیا ہے۔ میرے نبی نے لعاب دہن لیا اور مولا علی کے پاؤں کے تلووں پہ لگا دیا۔ جب میرا نبی غار میں تھا تو یہی لعاب ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا، جب سانپ نے ڈنگ مارا یہی لعاب میرے نبی نے حضرت قتادہ کی پنڈلی پہ یہاں لگایا تھا، یہی حضرت قتادہ کی آنکھ کے ڈھیلے پر لگایا تھا، اور یہی جب مولا علی کے تلوے آبلے سے پر ہو گئے تو میرے نبی نے ہجرت کے دن جب مدینہ وہ پہنچے تو میرے نبی نے لعاب دہن مولا علی کے پاؤں میں لگایا، تو مولا علی نے کہا لعاب کی اتنی ٹھنڈک میرے پاؤں سے میرے دماغ میں پہنچی، خدا نے اس قدر شفا دی، پھر ساری زندگی میرے پاؤں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ آنکھ میں لعاب پہنچا تو نظر عرش تک گئی، پاؤں پہ لعاب پہنچا تو کہاں تک پاؤں گئے؟ سنیے تو پھر دعا مانگتے ہیں۔ آنکھ تک لعاب گیا تو آنکھ عرش تک گئی، نظر عرش تک پہنچی، پاؤں میں جب لعاب لگا تو ایک حوالہ چھوڑ کے باقی حوالوں کے مطابق حضور نے کہا اے علی آؤ ہمارے کندھے پہ چڑھ کر ان بتوں کو گرا دو، کیونکہ میں بتوں کو ہاتھ لگاؤں گا تو بت دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ نبی جسے چھو دے اسے دوزخ کی آگ جلا نہیں سکتی، یہ بت دوزخ میں جائیں گے، میں نہیں چھوتا، اے علی تو گرا ان کو۔ تو مولا علی نے یہاں پاؤں رکھے اور بتوں کو گرایا۔ اب بس اتنا سا سوچ لیجئے، یہ جس کے کندھوں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں اس کے اپنے پاؤں کا یہ عالم ہے کہ جب یہ معراج پر گئے تھے تو عرش پر محمد مصطفیٰ کے پاؤں تھے، تو جس کے پاؤں عرش پر ہوں جب علی اس کے کندھوں پہ سوار ہوا ہوگا تو اس کی بلندی کی رسائی کہاں تک ہوگی؟ اسی لیے کسی مقرر نے غضب کا جملہ لکھ دیا، حضور نے پوچھا اے علی ہاتھ پہنچ گیا کہ میں اور اونچا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اب اگر یہ کہو کہ عرش کو پکڑ لے تو علی اس کو بھی ہاتھ لگا دے گا، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہے۔ تو یہ ہیں علی، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور میں بھی آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے خوش نصیبی ہے کہ ہم مولا علی کی محفل میں شریک ہوئے، اور آج کی محفل تو خاص طور پر زیادہ برکت ہے۔ وہ کیوں آپ پوچھیں گے؟ اس لیے کہ نہیں نیازی صاحب عمرہ کر کے آئے، اور حضور نے فرمایا عمرہ ٹو عمرہ، تو بیٹوین ٹو عمرہ، عمرہ ٹو عمرہ اور بیٹوین ٹو عمرہ آدمی بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ویسے بھی نیک آدمی ہے لیکن گناہوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کبھی کبھی چھوٹی چیز بھی بڑے لوگوں کے لیے وہ شمار ہو جاتی ہے، تو اسی لیے حضور نے فرمایا جب کوئی عمرہ کرے حج کر کے آئے اس کے گناہ صاف ہو۔ جو طواف کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا، آج ہی اس کو پیدا کیا۔ تو جب یہ ٹیڑھ کروا دیتے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ جو ہے وہ آپ کا چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ جب عمرہ کرنے جائے تو ہیرو بننے کی کوشش مت کیا کرو، اکثر مولوی جاتے ہیرو بن کے آتے۔ میں پوچھا تو عمرہ کرنے گئے تو ٹیڑھ نہیں ہے؟ بولے یہاں سے کٹوا لیے تھے، وہ عورت کے لیے ہے۔ تو دو ٹائم میں بندے عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہوئے اور ایک جب عمرہ کر کے آتے تو ادھر سے بال کٹو۔ یہ عورت کے لیے ہے کہ وہ ادھر سے کھینچ کے ایک انچ بال کاٹ لے، یہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے اگر کاٹنے ہیں تو فل سر کے کاٹو گے، یہاں سے لے کے یہاں نیچے تک پورے، جس کو آپ کہتے ہو مشین پھروانا، یا تو آپ مشین پھروائیں گے یا آپ حلقہ کروائیں گے۔ اب آج سن لیجئے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، وہ لوگ کہ جو حلقہ کرواتے ہیں، حلقہ میں نا شیو کروانا، شیو بنوانا، اور مقصرین بالوں کا کم کروانا، وہ آپ عورت کے لیے ایک سائڈ ہے۔ تو اس لیے جب آپ کبھی عمرہ کرنے جاؤ رگڑا کے جتنے عمرے کرو، نہیں بھی بال کو اوپر شیو کر دو، $5 تو 5 ریال تو لگتے رستے میں پھر تو پھر بھائی، نہیں تو آپ خود ہی سیفٹی لے لو، صبح اٹھ کے روز پھیری، نہیں بھی بال تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے سنت ادا کرو۔ آج آپ نے دیکھا آج کل سپیکر ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے منہ ادھر کرتے ہیں، حی علی الفلاح کہتے ہوئے منہ ادھر کرتے ہیں۔ بس دکھ کیا ہے آپ کے منہ کرنے کا ادھر؟ دیکھو حی علی الصلاۃ آواز کم ہو گئی، حی علی الصلاۃ آواز زیادہ ہو گئی، تو حی علی الصلاۃ ادھر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے اے بلال منہ ادھر نکال تاکہ آواز ادھر جائے، اے بلال منہ ادھر کر تاکہ آواز ادھر جائے۔ اب جب میں منہ ادھر کروں گا آواز نہیں جائے گی، لیکن اس کے باوجود ہم منہ ادھر کرتے ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو حضور کی سنت، اس پہ بڑی نظر رکھنی آپ نے۔ تو حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے آج بھی، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مینارے سے منہ نکال، ادھر کے گھر والوں کو پتا چلے نماز کا ٹائم ہو گیا، ادھر منہ نکال تاکہ ادھر کے گھر والوں کو پتا چلے۔ اور اب تو سپیکر ہے، اب منہ ادھر ادھر کیوں کرتے ہو؟
اب کان میں انگلی کیوں ڈالتے ہو؟ اس وقت کان میں انگلی اس لیے ڈالتے تھے بلال کان میں انگلی ڈال کیونکہ تجھے سنائی نہیں دے گا، جب تجھے سنائی نہیں دے گا تو تو اپنی آواز اونچی کرے گا، جب تو اپنی آواز اونچی کرے گا تو سب کو سنائی دے گا، جب سب کو سنائی دے گا تو ہر ایک تیری گواہی دے گا۔ تو لیکن اب تو اس طرح اذان دینی چاہیے اللہ اکبر، کیونکہ آواز کان میں ڈالے بنا بھی زیادہ ہے، جس طرح وہ ایجپٹ والے دیتے اذان اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیا ادھر یہ رکھ دیا، پیچھے 11 بندے جیسے قوالی ہو رہی ہے، وہ اذان دے رہا پیچھے 11 بھی اذان دے رہے، تو یہ بھی ایک مسلک ہے۔ تو لیکن ہم لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے، تو اس لیے ہر چیز میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ڈھونڈیے، رب اسی میں خوش ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادائیں بڑی پسند ہیں۔ اے اللہ یہ عمرہ کر کے آئے، ان کے صدقے سے ہمارے بھی گناہ معاف فرما۔ مولا علی کی بارگاہ میں جو گلہائے عقیدت پیش کیے، اے اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔